کیا پاورز تھیں جی؟ مردوں کو زندہ کر دیتے. یہ کون حکیم کر سکتا ہے جی؟ کوئی کر سکتا ہے یہ حکیم؟ لیکن اللہ رب العالمین نے ان میں ایسی چیز بھیجی جو لوگوں کو عاجز کر دے کہ بھائی ہاں یہی صحیح ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ رب العالمین کا ایک طریقہ رہا ہے انبیاء کے زمانے سے لے کر آج تک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک. وہ طریقہ یہ رہا ہے کہ جس زمانے میں جس چیز کی طرف لوگ زیادہ مائل ہوتے تھے اللہ رب العالمین اپنے نبی کو اسی طرح کی چیز دے کر بھیجتا تھا اور مقابلہ کرواتا تھا. بات سمجھ میں نہیں؟ جس زمانے میں جس طرح کی چیز کے لوگ ماہر ہوا کرتے تھے اللہ رب العالمین اس زمانے میں جن پیغمبروں کو کچھ لے کر بھیجتا تھا تو معجزات بھی کیسے ہوتے تھے؟ انہی کے سمجھ میں آنے والے ہوتے تھے، ویسے ہی طرح کے ہوتے تھے جس زمانے میں وہ چیز رائج تھی. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کیا تھی؟ عام تھی. جادوگری کیا تھی؟ عام تھی، مشہور تھی. لوگ کیا کرتے تھے؟ جادوگری بہت زیادہ عام تھی. اللہ رب العالمین نے ایک ایسا معجزہ کر کے بھیجا کہ گویا کہ وہ کیا لگ رہا تھا؟ کیا ہے؟ جادو ہے، لیکن وہ کیا تھا؟ اللہ رب العالمین کا معجزہ. ٹھیک ہے، جادو تو دھوکے کے لیے ہوتا ہے لیکن معجزہ حقیقت دکھانے کے لیے، اور وہ ان ریئل تھا. جب معجزہ سامنے ہوا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا جی؟ لاٹھی پھینکی اور وہ کیا بن گیا؟ سانپ بن گیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بغل میں کیا اور پھر اس کے بعد باہر نکالا تو ہاتھ بہت زیادہ سفید تھا. یہ کیا ہے؟ یہ ریئل میں ہو رہا ہے، اس میں کچھ بھی کوئی چیز بھی فیک نہیں، اس میں کوئی چیز بھی آنکھوں کا دھوکا نہیں ہے، یہ ان ریئل ہے. اور یہ کس کی طرف سے ہوتا تھا؟ اللہ کی طرف. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مشہور تھا کہ حکمت کے تعلق سے لوگ علاج کرتے تھے. حکیم بہت مشہور تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکیم لقمان کے بارے میں ذکر ہے قرآن کریم، وہ بھی تھے. اور بہت سے لوگ ہیں جو حکمت میں مشہور. اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان میں نبی بنا کر بھیجا اور مزید کیا دیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ ایسی پاورز تھی. کیا پاورز تھیں جی؟ مردوں کو زندہ کر دیتے. یہ کون حکیم کر سکتا ہے جی؟ کوئی کر سکتا ہے یہ حکیم؟ لیکن اللہ رب العالمین نے ان میں ایسی چیز بھیجی جو لوگوں کو عاجز کر دے کہ بھائی ہاں یہی صحیح ہے. اب آ جاتے ہیں عرب پر. عرب کے لوگ بہت زیادہ فصیح اور بلیغ تھے. عربی بولتے تھے زبردست. اور ان میں مشہور تھا سبع المعلقات. آپ نے سنا ہوگا السبع المعلقات، 7 لٹکے ہوئے اشعار کے ذخیرے. 7 لٹکے ہوئے اشعار کے ذخیرے یہ مشہور تھے اور یہ کعبے کے غالباً گیٹ وغیرہ پر لگائے گئے تھے. کیوں لگائے گئے تھے؟ کیونکہ یہ سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ مانے جاتے ہیں. اس زمانے کے شاعر فصیح اور بلیغ تھے. اس زمانے کے لوگ اپنے آپ کو فصیح بلیغ مانتے. اس زمانے کی جب عربی ہوتی تھی وہ اتنی فصیح اور اتنی بلیغ ہوتی تھی آپ تصور نہیں کر سکتے. لیکن اللہ رب العالمین نے ان میں کیا بھیجا؟ ایک نبی کو بھیجا. کس کو بھیجا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور لے کر کیا بھیجا؟ ایک کتاب لے کر بھیجا. اور وہ کتاب خود ہی کیا تھی؟ معجزہ تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی ہے کہ نہیں ملی؟ کیا وہ معجزہ تھی؟ نہیں، وہ صرف احکام تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی ہے کہ نہیں ملی؟ ملی. کیا وہ معجزہ تھی؟ نہیں، وہ صرف کتاب تھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا معجزہ دیا گیا، ایک ایسی کتاب دی گئی جو بذات خود کیا تھی؟ معجزہ تھی. اور یہ تا قیامت کے لیے معجزہ ہے. آپ اگر معجزہ ڈھونڈتے ہیں نا، کہاں ہے معجزہ بھائی؟ دکھاؤ کوئی معجزہ، دکھاؤ ہمیں. یہ ہے قرآن. کیسے؟ معجزہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چلیے آج اس معجزہ کی تشریح لیتے ہیں تھوڑا سا. معجزہ یہ کس سے بنا ہے؟ آپ نے سنا عجز و انکساری، عاجز آ گیا ہے بھائی یہ بندہ. سنا ہے؟ اردو میں بولا جاتا ہے عاجز آ گیا. عاجز مطلب نہیں، ناکام ہو گیا، کچھ نہیں کر سکتا وہ. اس کے سامنے بے بس جسے بول سکتے ہیں. کیا ہے وہ؟ بے بس ہے. تو معجزہ کس سے ہے؟ عاجز کر دینے والی چیز. عاجز کر دینے والی چیز. چنانچہ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو کیا کر دیتی ہے سب کو. ٹھیک ہے، اور اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہے تو عاجز کر دینے والی ہی شے. اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جو تا قیامت تک
معجزہ رہے گی اور باقی رہے گی. ٹھیک ہے. اور اس نے کیسے عاجز کیا لوگوں کو کہ کوئی بھی اس کے مثل کچھ بھی نہیں لا سکا اور نہ قیامت تک لا سکے.